بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ تمام دوست محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے آقا دو جہاں کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ کوئی زباں بھی خاموش نہ محترم سامعین کرام، شمع جمال مصطفی کے پروانوں، گلشن محمدی کے مہکتے ہوئے پھولوں، آج کی یہ بزمیں سعید، یہ نورانی رحمتوں پر محفل جو بسلسلہ ایصال ثواب
ہمارے بہت ہی پیارے پیر بھائی مرحوم مغفور محمد اقبال مرحوم کے درجات کی بلندی اور ان کی روح کو حصال ثواب کی خاطر اس محفل کا اہتمام کیا گیا۔ دعا ہے رب العزت مرحوم کو جنت کی بلندیاں عطا فرمائے اور ان کے علاوہ ہے کہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ حضور قبلہ سید امتیاز حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ سیاہ تشریف لائے۔ آپ تمام حضرات اس محفل پاک میں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی میری ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ برادرانی وقار یہ عظیم و شان محفلیں ذکر الہی کی محفلیں، ذکر مصطفیٰ کی محفلیں ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت یہ سعادت عطا فرماتا ہے، اور ان محافل میں آنے والا کبھی بھی محروم نہیں رہتا، کبھی بھی خالی نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت کی رحمتوں اور اس کی عنایات سے اسے مالا مال کیا جاتا ہے۔ آج ہمارے بھائی محمد اقبال، میں رات اس مسجد میں پہلی مرتبہ اس وقت آیا جب کہ محمد اقبال مرحوم و مغفور نے مسجد کو تعمیر کرایا، وہ محفل میلاد تھی اور اس کے بعد شرف مجھے یاد نہیں، اور اب حاضری ہو رہی ہے۔ یہ مسجد یہ اللہ کا گھر جب تک قائم ہے اس کا ثواب انہیں پہنچتا رہے گا۔ بہت خدمت کی اس گھر کی تعمیر میں، اور یہ اللہ کے وہ گھر ہے دوستوں جو ان کی خدمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کی بلندیاں عطا کرتا ہے۔ آخری میں ایک بات کہہ کر میں آگے چلتا ہوں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات ہیں، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مسجدیں ہیں جو ان سے محبت کرتا ہے، جو ان سے پیار کرتا ہے، جو ان سے لگاؤ رکھتا ہے، جو ان مسجدوں کے اندر آنا جانا جس کا لگا رہتا ہے، یہ مسجدیں اللہ کا گھر قیامت کے دن اس شخص کے متعلق اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ یہاں تک آتا ہے آپ نے لکھا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت ان مسجدوں کو حکم دے گا جہاں جہاں بھی جس کائنات کی جس کونے میں جس حصے میں بھی مسجدیں ہوں گی، جس ملک میں بھی ہوں گی، جس شہر میں ہوں گی، اللہ مسجدوں کو حکم دے گا کہ یہاں سے پرواز کرو۔ قیامت کے دن، قیامت جب برپا ہوگی، اللہ ان مسجدوں کو حکم دے گا کہ تم ایسا کرو، یہاں سے اٹھو، پرواز کرو۔ یا اللہ کدھر حکم ہوگا جنت کی طرف۔ نہیں کٹھے والوں مجھے میں آپ کو گرمی لگی ہوئی ہے لیکن میں زیادہ آپ کو بٹھاؤں گا نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو آپ ثبوت دیں کہ آپ ہم سن رہے ہیں۔ میرا ایک مزاج ہے کہ جب قافلے والے ساتھ چلتے ہیں تو پھر میں بھی بڑے اچھے طریقے سے میں بھی پھر آگے رواں ہوتا ہوں۔ بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں کہ مسجدیں کیا کہیں گی، اللہ کدھر جانا؟ اللہ فرمائے گا جنت میں۔ یا اللہ اکیلے، ہم اکیلے جائیں گی مسجد میں، ہم اکیلے جائیں گی جنت میں۔ اللہ فرمائے گا کہ تم بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟
خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فوائد الفوائد کے اندر لکھا یہ مسجد عرض کریں گی اللہ ہمارے اندر وہ سر پر سجود ہونے والے جو تجھے سجدے کرتے تھے وہ کدھر ہے؟ سبحان اللہ. آج یہ سجدے ہمارے لیے ذرا بہت ضرور چکے ہیں. آج ہمیں وقت نہیں مل رہا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آ کر سب پر سجود ہوں، لیکن جو ان سے محبت کرتا ہے، ان سے تعلق رکھتا ہے، ان سے اپنا رشتہ جوڑتا ہے، یہ مسجد اس سے محبت کتنی کرتی ہے، اس سے پیار کتنی کرتی ہے. عرض کریں گی یا اللہ ہم اکیلی جائیں، یا اللہ فرمائے کہ پھر کیا کہنا چاہتی ہو. یہ عرض کریں گی یہ مسجد ہے، یہ اللہ کے گھر، یا اللہ وہ نمازی کدھر ہے جو 5 وقت ہمارے اندر آ کر تجھے سجدے کرتے تھے، تیری تسبیح بیان کرتے تھے، تیری ثنا بیان کرتے تھے، کدھر ہے یا اللہ؟ جب تک وہ نہیں آئیں گے یا اللہ ہم نہیں جائیں گے. اللہ فرمائے گا کہ ان نمازوں کو بلاؤ جو مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں. دلی زبان اللہ عرض کریں گی اللہ ان نمازیوں کو بلا وہ جو تیری حمد بیان کرتے تھے، ہمارے اندر آ کر سجدے کرتے تھے. سبحان ربی الاعلی یہ تسبیح بیان کرتے تھے. یا اللہ جب تک وہ نہیں آئیں گے ہم نہیں پرواز کریں گے. یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی رفتان علیہ قرطلہ شریف زندہ باد رفتان علیہ قرطلہ شریف زندہ باد میدان مقصودیہ جاری میدان مقصودیہ. جاری ان نمازیوں کو بلایا جائے گا، ان نمازیوں کو بلایا جائے گا، وہ آئیں گے مسجد میں جمع ہو جائیں گے. اللہ فرمائے گا کہ آپ تو پرواز کرو. کہیں گی نہیں یا اللہ ابھی ہم نہیں پرواز کرنا چاہتے. پوچھا کیوں؟ یار مسجدوں کو تعمیر کرنے والے کیا ہیں؟ جو مسجد تیرے گھر کے لیے اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے تھے، جو گارے بنا کر دیواروں پر تیرے گھر کی دیواروں کو بلند کرتے تھے، یا اللہ وہ کدھر ہے؟ وہ مزدور کدھر ہے؟ وہ تعمیر کرنے والے معمار کدھر ہے؟ اللہ فرمائے گا ان معماروں کو بلاؤ، ان مزدوروں کو بلاؤ. معمار بھی آ جائیں گے، مزدور بھی آ جائیں گے، اور وہ نمازی بھی آ جائیں گے. اللہ فرمائے گا آپ پرواز کرو. مسجدیں کہیں گی یا اللہ اب ہم پرواز کرتی ہیں، اب ہم پرواز کرتی ہیں. مسجدیں ان نمازیوں کو ساتھ لے کر، ان بیماروں کو ساتھ لے کر، اور ان مزدوروں کو ساتھ لے کر پرواز کریں گی. ان نمازیوں کو خبر نہیں ہوگی، ان بیماروں کو رب کے گھر کی تعمیر کرنے والوں کو، رب کے گھر کی خدمت کرنے والوں کو، یہاں تک کہ انہیں جنت پر پہنچا دیں گے. دیکھیں بھائی مسجدی الگ ان کی لیے سفارش کرے گی، ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گی، اور ان نمازیوں کو رب رب کرنے والوں کو جنہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لیا. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہماری زندگی کا غرض و غایت کیا ہے، ان کی شان کیا ہوگی. وہ کون ہے جنہوں نے پہچان لیا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ جو اللہ سے اپنا تعلق جوڑے رکھتے ہیں. انہیں حکم ہوگا یا ایتھا النفس المطمئنہ. نفس مطمئنہ کون سا نفس مطمئنہ ہے؟ حضرت قبلہ شاہ صاحب بیٹھے. وہ نفس مطمئنہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو اللہ کا بولے اللہ کا ذکر کرتا ہے، جس کی زندگی کے لمحات رب رب کرتے ہوئے گزرے، جس نے اپنے رب کو راضی کیا، جس نے اپنے رب کی رضا کی دولت حاصل کر لی،
یہ آواز آئی ارجعی آ لوٹا ادھر الی ربک، جس رب کو تو سجدے کرتا تھا اس رب کی بارگاہ میں لوٹا، جس رب کی تصویریاں کرتا تھا اس رب کی بارگاہ میں لوٹا، جس کے نام کے نعرے لگاتا اس رب کی بارگاہ میں لوٹا۔ کس طرح لوٹا؟ اب قیامت کا دن برادری سی وقت دیکھیں کس طرح لوٹے گا وہ نمازی، وہ مسجد سے وقت کرنے والا، اس نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی حکم کے مطابق گزاری، جو فحشات سے دور رہا، جو غلاظتوں سے دور رہا، جو غیبتوں سے دور رہا، جو ان ٹھکانوں پہ نہ گیا جہاں اللہ نے اسے منع کیا، اور ان جگہوں سے وہ غیر حاضر نہ رہا جہاں اللہ نے اسے حاضر ہونے کو حکم دیا۔ اسے حکم ہوگا آ لوٹ کدھر؟ اپنے رب کی بارگاہ کی طرف، الی ربک، اپنے اس پروردگار کی بارگاہ کی طرف، جس نے تجھے پالا، جس نے تجھے نعمتیں دی، جس نے تجھے عظمتیں دی، جس نے تجھے مقامات و درجات کی بلندیاں دی، جس نے تجھے شانیں دی، جس نے دنیا میں انگنت نعمتوں سے نوازا، اور جس نے تیرے سر پہ عزتوں کا تاج سجایا، اور جس نے تجھے وقار کا ترا دیا، آ لوٹا اس رب کی بارگاہ کی۔ کس طرح لوٹ؟ کس طرح لوٹ؟ ڈرتے ہی نہیں، قیامت کا دن ہوگا یارو، بتی جو ہوتے یہ بتی یہ پانی پہن کر بہ رہے ہوں گے، ہر جان کانپ رہی ہوگی، ہر جان پہ لرزہ داری ہوگا، ہر جان پکاری ہوگی، یا رب نفسی یا رب نفسی، ہائے اے میرے رب میری جان۔ ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی ہوگی، جان کے لالے پڑے ہوں گے، گھبراہٹ اس میں تاری ہوگی، غموں کے باغ میں وہ خوتا زن ہوگا، مگر رب کو راضی کرنے والا، رب کے حضور سجدے کرنے والا، 5 وقت کی نماز پڑھنے والا، ماہ رمضان کے روزے رکھنے والا، قرآن کو کھول کر اس کا دیدار اور اس کو پڑھنے والا، اسے حکم ہوگا راضیۃ مردیہ۔ دنیا میں تو مجھے راضی کرتا رہا، دنیا میں تو مجھے راضی کرتا، اب میں تجھ پہ راضی ہوں، اب تو بھی مجھ پہ راضی ہے یا نہیں؟ اب اس حال میں لوٹ، اے اپنے رب کو راضی کرنے والے، اس حال میں لوٹ کہ تیرا رب تجھ پہ راضی، تو اپنے رب پہ راضی۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک حدیث مبارکہ ذرا سماعت فرما دیں، آپ نے تو یہاں کی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ خدا اس کی زندگی کا آخری لمحہ آتا ہے، اس کی زندگی کی آخری گھڑی آتی ہے، کس کی؟ جس نے اپنے رب کو راضی کیا، جس نے اپنے رب کو سجدے کیے، جس نے اپنے رب کی رضا طلب کی، جب اس کی زندگی کا آخری وقت آتا ہے، اللہ پہلے اسرائیل کو بھیجتا ہے، اسرائیل جا۔ اسرائیل آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ کٹھے والوں سے کریں گے کہ نہیں نا؟ وہ اللہ کا بڑا جلالی فرشتہ ہے، وہ ہر کے پاس آئے گا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب اس بندے خدا کی زندگی کا آخری وقت آئے گا نا، حدیث مبارکہ میرے نبی کا فرمان ہے، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی کا فرمان ہے کہ اللہ اسے بھیجتا ہے اسرائیل کو، جاؤ
جا کر اس کے سر کو سونگو، جاؤ اس کے بولتے نہیں بٹھے والا اسرائیل آئے گا، پہلے سر سونگے گا، جب آئے گا سونگے گا اس کا سر، تو اللہ فرمائے گا بتا اسرائیل کیا خوشبو تو نے سونگی، سبحان اللہ، کیا خوشبو تو نے سونگی۔ اسرائیل عرض کریں گے یا اللہ اس سر سے مجھے قرآن کے پڑھنے کی خوشبو آ رہی ہے، ذرا خود کر کو سبحان اللہ۔ آج ہمیں اور فحش قسم کی لٹریچر پڑھنے کے لیے وقت ملتا ہے، میرے بھائیوں میرے بزرگوں، آج اگر نہیں ملتا قرآن کے لیے وقت نہیں ملتا، آج ہمیں وقت نہیں ملتا قرآن کو دیکھنے کے لیے وقت نہیں ملتا، قرآن کے دیدار کے لیے ہمیں وقت نہیں ملتا، قرآن کی تلاوت کے لیے ہمیں وقت نہیں ملتا، پھر کب ملے گا؟ اللہ فرمایا کیا خوشبو آ رہی ہے؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ اس سر سے مجھے قرآن کے پڑھنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے تنزیل من رب العالمین، یہ اس عالمین کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ نعرہ رسالت، انا قرآن شریف، پیر عبد الرزاق شاہ صاحب۔ اچھا قرآن کی پڑھنے کی خوشبو آ رہی تھی، یا اللہ حکم ہوگا کہ اس کے پیٹ کو سونگو، اس کے پیٹ کو سونگ، کس کی خوشبو آ رہی ہے؟ وہ سونگے گا نا، وہ کہے گا یا اللہ اس کے پیٹ سے مجھے روزوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کس کی خوشبو آ رہی ہے؟ روزے رکھنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ اچھا اس کی پاؤں کو سونگو، جب اس کے پاؤں کو سونگے گا نا اسرائیل، اللہ فرمائے گا سنا کس چیز کی خوشبو؟ عرض کے گا یا اللہ مجھے تیرے گھر کی طرف جی چل کر جو جاتا تھا اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ فرمائے گا کیا برتاؤ کرے گا اس کے ساتھ؟ یا اللہ جیسا حکم فرمائے یہ میری خاطر لوگوں سے منہ موڑ کر میری بارگاہ میں سجود ہوتا تھا، اور میرے حکم کے مطابق ماہ رمضان کے روزے رکھتا اور دن بھر بھوکا رہتا، اور میری محبت میں یہ میرے کلام کو سینے سے لگاتا، اس کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ، یا اللہ خبر ہی نہیں ہوگی اسے خبر ہی نہیں ہوگی، پتہ ہی نہیں چلے گا، یہ جو تجھ سے بات کرنے والا ہے، یہ جو تجھ سے پیار کرنے والا ہے، یہ جو تجھ سے تعلق جوڑنے والا ہے، یا اللہ اسے خبر ہی نہیں ہوگی۔ اور خبر کیسے؟ امام محمد رحمۃ اللہ حنفیوں کے امام گزرے ہیں، ان کا جب آخری وقت آیا دنیا سے جب تشریف لے گئے، کچھ دنوں کے بعد انہیں کسی نے خواب میں دیکھا، اور دیکھا کہ حضرت امام محمد جنت کے باغات میں ٹہل رہے ہیں۔ پوچھا کہ اے محمد کیا بنا؟ امام اعظم کی شاگرد ہیں، کیا بنا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں تو قرآن پڑھ رہا تھا، مجھے خبر ہی نہیں روح کس وقت پرواز کر رہی ہے۔ یہ ہے اسرائیل عرض کرتے ہیں یا اللہ تو تیرا ہو گیا، اسے خبر ہی نہیں ہوگی روح کب پرواز کرے گی، کہ ادھر سے آواز بھی آ رہی ہوگی ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹا اپنے رب کی بارگاہ کی طرف اس حال میں لوٹ کہ تو اپنے رب پہ راضی، تیرا رب تجھ پہ راضی۔ سبحان اللہ، یہ اسی شان ملے گی، اسی عظمتیں ملے گی، یہ اسے مقام ملے گا، درجات کی بلندیاں ملے گی، جس نے زندگی میں اپنے رب کو راضی کر دیا، جس نے اپنے رب کو راضی کر دیا۔ ایک حدیث آپ نے سن لی، دوسری حدیث سنیں۔
آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور ہمارے نبی کی شان تو یہ ہے، ہمارے آقا کی عظمت یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے ماما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اے کٹھے والوں، اے دنیا والوں، تم اپنی مرضی سے بولتے ہو، اپنی خواہش سے بولتے ہو، اپنی چاہ سے بولتے ہو، اپنی تمنا سے بولتے ہو، مگر جب میرا یار بولتا ہے نا میری مرضی سے، میری طرف سے وہی ہوتی ہے، میرا یار بولتا ہے. حضور نے فرمایا کہ جب اس بندے خدا کا، اس بندے مومن کا آخری وقت آتا ہے، زندگی کی آخری گھڑی آتی ہے، آخری لمحہ آتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اسرائیل جاؤ میرے بندے کو میری بارگاہ میں بلا لا. اسرائیل علیہ السلام جب اس کے پاس آنے کی تیاری کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ اکیلا نہ جاتا ہے، اکیلے نہ جاتے، 70,000 میرے ان ملائکہ کو لے جا جن کے چہرے آسمان کے سورج سے بہتر ہو گئے. ان کے چہرے اتنے منور، اتنے روشن کہ جس کی اتحادی یہ سورج چمک رہا ہے نا بھائی، سورج چمک رہا ہے، اس کی اتنی روشنی ہے، لیکن ان فرشتوں کے چہرے اس سورج کی نورانیت سے پڑھ کر ہو گئے. وہ 70,000 ملائکہ کا اسرائیل علیہ السلام جلوس لے کر آئے گے. جب پہنچیں گے اللہ فرمائے گا پہنچ گئے، اللہ تو جانتا ہے نا، جی یار فرمایا نہیں آپ اس کے پاؤں کی طرف بیٹھ جاؤ. دیکھو اس بندے مومن کی شان تو دیکھیں، اس بندے مومن کی عظمت تو دیکھیں جس نے اپنے رب کو راضی کیا، جس نے اپنے رب کا ذکر کیا، جس نے اپنے رب کو یاد کیا کہ ملائکہ اس کی عزت کر رہے ہیں، ملائکہ اس کی عظمت و احترامی ادا رہے ہیں، اور ملائکہ اس کی چارپائی کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں. سبحان اللہ. اس کی چارپائی کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں. ناراض نہ ہوں گے کہ کٹھے والوں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ آپ اکٹھے کے اندر یہ بڑی مصیبت ہے کہ جب کوئی مرتا ہے نا تو پھر کیا کرتی ہیں عورتیں؟ معلوم ہے عورت کی جو آواز ہے وہ بھی عورت ہے. عورت کا معنی ہے پردہ، پردہ، عورت کی آواز بھی پردہ. میں دیکھوں گا پھر آپ کٹھے والوں کو کس طرح سے آپ پھر اس بات پہ عمل کرتے ہیں. میں نے سنا ہے کٹھی میں آنا جانا رہتا ہے کہ جب یہاں کوئی مرتا ہے تو کیا سوگ ہوتا ہے. عورتیں استغفر اللہ، میں تو کہتا ہوں پھر خدا کی لعنت برستی ہے. وہ دوپٹے اپنے سر سے اتار دیتی ہیں اور یہ دوپٹے اپنے یہاں درمیان اپنے پیٹ پر اپنی پشت پہ باندھ لیتی ہیں، بال کھول دیتی ہے، اپنے منہ پہ تھپڑ مارتی ہے، سینہ کو بھی کرتی ہے، بال نوچتی ہے. ایسی عورت پر اللہ کی لعنت اور اس کے رسول کی بھی لعنت، سارے فرشتوں کی لعنت. وہ کیسی لعنت پروف ہے ہو گئی، اتنی لعنتیں برداشت کر رہی ہے. خدا کی لعنت، اس کے رسول کی لعنت، فرشتوں کی لعنت. نانا خیال کرو یہ جہالیت ہے، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ نبی کے دشمنوں کا طریقہ ہے. نانا اے کٹھے شریف والو، میرے بابو نے فرمایا کٹھے شریف والو، اس لیے آپ نے اس کٹھے کے ساتھ شریف کا لفظ آتا ہے. کیا کیا کریں جی جہالت والی باتیں چھوڑ دیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ پھر کئی دیر کپڑے بھی نہیں بدل. دیکھو نہیں کتنی بری بات ہے. وہ گندے کپڑے، غلیظ کپڑے، وہ نماز کیسے پڑھیں؟ پلید کپڑوں میں نماز کیسے ہوگی؟ گندے کپڑوں میں نماز کیسی ہوگی؟ اور غلیظ کپڑوں کے اندر کیسے وہ رب کریں گے؟ خیال کرنا رب نے زبان دی اس لیے
اپنے رب کو یاد کرو، آنکھ اس لیے دی حیا کرو، اور صراط مستقیم کو دیکھ کر چلو، زبان اس لیے دی قرآن کی تلاوت کرو، نماز پڑھو، ہمیں نماز یاد نہیں، قرآن کی تلاوت یاد نہیں، پھر کیا رسول اللہ کو منہ دکھائیں گے ہم؟ قبر میں حضور کی زیارت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کٹھے والوں بولتے نہیں ہوگی، آپ کہو گے آپ تم لوگ مسئلہ بیان کریں، لیکن ہم نے بھی تو گھر جا کر روٹی کھانی ہے، کیا ہمیں کھانا ملے گا؟ بھائی ڈرو نہیں، اگر نہیں ملے گا تو کوٹ گلا شریف آ جانا، وہاں تو میں گھر جاری ہے، لیکن خیال کرنا میرا جانی سی بات ہے، ان بری باتوں کو، ان بری رسموں کو چھلا دو، جلا دو، شریعت کی آگ میں جلا دو، رسول اللہ کے فرمان کو سینے سے لگا دو۔ قبر میں جاؤ گے، جب فرشتے پوچھیں گے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ فرشتے پوچھیں گے باپ دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ فرشتے پوچھیں گے نا باپ تتقولو بھی آپ کے حاضر رجل، اس ہستی کی ادھر دنیا میں کیا کہتا تھا؟ حضور فرمائے گا فرشتوں چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ، یہ میرا ہے، دیدی زمان کا آپ نے کی ہے، اگر ڈاکٹر زمانہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گھر بھی جانا ہے، کیا جواب دیں گے؟ کیا وہ دیکھا ہے ان ملکانیوں کو ہم نے کیا جواب دکھانا ہے؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، الرجال قوامون علی النساء، بات اپنی عورت پہ حاکم ہے۔ اگر تم اپنے گھر کا خیال رکھو گے تو کل قیامت کے دن تم سرخرو ہوگی۔ خیال کرنا میرا تو نصیبہ کا، کہیں اپنے گھر کے ماحول کو بگاڑ کر اپنے رب کو ناراض نہ کر دینا۔ جب فرشتے پوچھیں گے نا تو کیا کہتا تھا اس حسن و جمال کے بہتر کے متعلق، اس وقت کو آ کے مکھ والے کے متعلق دنیا میں کیا کہتا تھا؟ تو حضور فرمائیں گے اس سے مت پوچھو، اسے مت پوچھو فرشتوں کہ یہ دنیا میں مجھے کیا کہتا تھا، مت پوچھو، ہاں مجھ سے پوچھو یہ میرا لگتا کیا ہے۔ دیدی سبحان اللہ میں کیا کرتا ہوں؟ حضور فرمائیں گے نہیں، مجھ سے پوچھو یہ میرا لگتا کیا ہے۔ جسے حضور کہ یہ میرا، جسے رسول کہ یہ میرا، پھر اس کی جنت کی ساری راہیں سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ آقا دو جہان حدیث ہے کہ جب اس بندے مومن پر آخری گھڑی آتی ہے، آخری لمحہ آتا ہے، آخری وقت آتا ہے، اللہ اسرائیل علیہ السلام کو بھیجتا ہے، اکیلے نہیں 70,000 فرشتوں کا جلوس لے کر، جب آتی ہے نا اس کی ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں، جب بیٹھتے ہیں اسرائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ اس کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اپنے رب کو یاد کرنے والی جان، اے نفس مطمئنہ آ لوٹ، ارجعی الی ربک آ لوٹ۔ اس کی روح، بندے مومن کی روح اس کی جسم سے پرواز کرتی ہے۔ اسرائیل علیہ السلام اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور 70,000 فرشتے جن کے ہاتھوں میں جنتی ریشم کے رومال ہوتے ہیں، جنتی ریشمی غلاف ہوتے ہیں، وہ فرشتے ہاتھوں ہاتھ اس روح کو لیتے ہیں۔ میرے نبی کی حدیث ہے، ہاتھوں ہاتھ اپنے اس کپڑے میں لپیٹتے ہیں اور لپیٹ کر پھر جنت کی شکل میں جاتے ہیں آسمان کی طرف۔ سبحان اللہ۔ اس بندے مومن کی جو روح جو پرواز کی جس نے جسم سے برادران زیباکر اتنی میرے نبی نے فرمایا خوشبو پھیل جاتی ہے، خوشبو پھیل جاتی ہے، اس نیک بندے کی روح کی خوشبو فضائیں معطر ہو جاتی ہیں، پوری دنیا میں خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں، اور پھر وہ جب آسمان کے قریب پہنچتی ہے نا اور دروازہ آسمان بند ہے تو اندر سے جواب آتا سوال ہوتا ہے کون ہے؟ حضور کی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں،
میرے نبی کی حدیث، حضور نے فرمایا کہ پوچھتے کون؟ وہ کہیں گے فلاں بن فلاں، فلاں شہر کا رہنے والا، فلاں محلے کا رہنے والا، فلاں گھر کا رہنے والا، یہ اس کی روح ہے۔ معلوم ہے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا فرشتے کہتے ہیں ہاں ہم نے پہچان لیا یہ نیک روح ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی خوشبو سے آسمان کے کنارے بھی مہک گئے، اس کی خوشبو سے آسمان بھی معطر ہو گئے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا، ہاں جی آئے، خوش آمدید، ویلکم، آ جاؤ، لے آؤ اسے آسمان کی بلندیوں کی طرف۔ پھر پہلے آسمان پر جو فرشتے ہیں سارے کے سارے اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اس بندے مومن کی روح کا مقام و عزت ہو رہی ہے۔ دوسرے آسمان کے فرشتے بھی جلوس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ ایک روح ہے، ایک روح ہے مگر جلوس دیکھیں۔ دوسرے آسمان پر پہلا آسمان قیاس کیا، دوسرے آسمان پہ پہنچے، انہوں نے بھی اہلاً و سہلاً کہا۔ پھر وہ آسمان کے فرشتے بھی اس روح کے ساتھ جلوس میں شامل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، سارے آسمان کے فرشتے اس کے ساتھ جلوس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ پھر اس بندے مومن کی روح، اس نمازی کی روح، اس حاجی کی روح، اس روزے دار کی روح، اس قاری کی روح، اس حافظ کی روح، قرآن کی تلاوت کرنے والے کی روح، رب سے عشق کرنے والے کی روح عرش پہ جا کر سر پر سجود ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو سمجھ رہے عرش پہ جا کر، اللہ کے عرش پہ جا کر وہ نیک روح، نفس مطمئنہ، جسے رب نے فرمایا لوٹا ہے اپنے رب کی طرف، اس حال میں لوٹ کہ تو اپنے رب پہ راضی، تیرا رب تجھ پہ راضی۔ ہوا کہ اللہ کے حضور، اللہ کہاں ہے؟ اپنی شجانے شمس الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پہ مستوی، اپنے رب کے عرش میں جا کر اس کا دیدار کر کے سر پر سجود ہوتی ہے۔ رب فرماتا ہے تو نے دنیا میں سجدے کرنی، رب ذرا اٹھنا۔ اللہ کا وہ نمازی آدمی، وہ روزہ دار آدمی، وہ اللہ کا فرما بردار بندہ، اس کی روح عرش میں سجدے کر رہی ہے۔ اب اللہ فرمائے گا فرشتو اب اس کو واپس لے جاؤ، اس کو واپس لے جاؤ اور اپنے اس قبر میں جہاں اس کا جسم پڑا ہے، جب وہاں لے جاتے ہیں فرشتے اس کو، اور پھر وہ روح جس نے زندگی بھر اپنے رب کو راضی کیا، اسے قبر میں جب پہنچا دیا جاتا ہے، اور حضور کی حدیث ہے اس کی بائیں طرف بھی ایک دروازہ کھڑکی کھولی جاتی ہے، اس کی دائیں طرف والا دروازہ بھی کھول دیا جاتا ہے۔ پہلے اس کی بائیں طرف والی کھڑکی نیک روح کی، بائیں طرف والی کھڑکی کھبے پاسے جڑی کھڑکی، اس کھڑکی کو کھولا جائے گا، کہا جائے گا اگر تو اللہ کا نافرمان ہوتا، اگر اللہ کا باغی ہوتا اور زندگی بھر اگر تو نے اپنے رب کو ناراض کیا ہوتا، تیرا ٹھکانہ یہ دوزخ یا تیرا ٹھکانہ۔ آپ اس کا چہرہ کرتے ہیں ادھر لگے دیکھ ادھر، جب وہ دائیں طرف دیکھتا ہے نا تو جنت کی بہاریں ہوتی ہیں، جنت کے باغات ہوتے ہیں، جنت کے باغات ہوتے ہیں، اور جنت کی نہریں اس کے سامنے ہوتی ہیں، جنت کی حور و خدمات اور اس کے منتظر ہوتے ہیں، اور وہ حوریں جو اس کے حصے میں آئیں گی وہ ہاتھوں میں جنتی پھولوں کے مالا لیے کھڑی ہوتی ہے، ہاتھوں میں جنت کے ہار لیے ہوئے کھڑی ہوتی ہیں، اور کہتی ہے اے نفس مطمئنہ ہم کب کی تیرے انتظار سے
برادران اس وقت میرے نبی کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ آگے ذرا قرآن مجید اگلے حصے کو تلاوت کیجیے، یہاں تک تو ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ فرمائے گا راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب پہ راضی، تیرا رب تجھ پہ راضی۔ آگے ہوگا فادخلی فی عبادی، فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ کس روح کو اللہ حکم دے گا؟ بولے یاد ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں گھر کا خیال رہا ہے تو سارے کچھ بھول کر چلے جاؤ، کچھ نہیں ہوگا۔ کہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول کا فرمان سن کر آئے ہیں۔ ہاں اپنے گھر کے ماحول کو بدلو دوستوں، ایسا جب بدلو گے خدا تمہیں اجر عطا کرے گا۔ صبر، اس سے بڑھ کر اور کچھ چیز نہیں ہے۔ آگے تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئی، حدیث مبارکہ میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرتی یا رسول اللہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ صحابیہ کا عقیدہ ذرا دیکھیے، صحابیہ ہیں، عرض کرتی یا رسول اللہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تیرا بیٹا جنت میں، اور جنت میں بھی اعلیٰ مقام میں، جنت میں اور جنت میں بھی اعلیٰ مقام پر، اور رب نے اسے وہ جنتی لباس دیا کہ جس کی مطلب تم سمجھ نہیں سکتی کہ وہ کتنا اعلیٰ لباس تھا۔ کی جاسلہ میں نے اس لیے پوچھا کہ اگر میرا بیٹا جہنم میں ہے تو پھر تو میں روح اس کی، اگر میرا بیٹا جہنم میں چلا گیا، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گیا، پھر تو میں روح اس پر، اگر جنت میں ہے تو پھر میں اس کی درجات کی بلندی کے لیے کیوں نہ دعا کروں۔ سبحان اللہ۔ میں آپ سے اتنا پوچھتا ہوں کٹھے والوں جو اس کا جب گھر والا کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے وہ عورتیں کیا سمجھتی ہیں کہ جاننا نہیں ہے، کیوں روتی ہیں اتنا، اپنے لباس کو کیوں گندہ رکھتی ہیں؟ خیال کیا کریں برادر تھی، بہت ساری باتیں بہت مسائل ہیں۔ پھر کبھی موقع ملا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں اپنے ہاتھوں گائے بگائے عرض کرتا رہتا ہوں، لیکن یہاں کم وقت ملتا ہے، کم موقع ملتا ہے، میری مصروفیات ہوتی ہیں، بہت کم آتا ہوتا، تو جب موقع ملتا ہے تو میں ضرور عرض کرتا ہوں۔ کیوں؟ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو شریعت میں ڈال لے، جو شریعت محمدی میں ڈالے وہ خوش نصیب ہے، خوش بخت ہے۔ کیوں؟ اس میں رسول بھی راضی، اس میں اللہ بھی راضی۔ آج یہ کر رہا ہوں کہ قرآن کی آیت آگے بتا رہی ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، اللہ فرماتے ہیں میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا۔ وہ خاص بندے کون ہیں؟ انبیاء ہیں۔ خاص بندے کون ہیں؟ انبیاء ہیں، رسولان اعظام ہیں، اولیاء کاملین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، مومنین ہیں۔ فرمایا میرے ان خاص بندوں میں داخل ہو جا، کر ان کا دیدار، کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا، اور سرور کے بحر میں غوطہ ہو جا، راحتوں کی، آرام کے محلات میں داخل ہو جا۔ آگے فرماتے ہیں وَادْخُلِي جنتی، او دے او جنتی، اور میرے فرما بردار بندے یہ جنت تیری منتظر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جنت کس کی منتظر ہے؟ بولتے نہیں ہوگا، تیری منتظر ہے۔ کب کی منتظر ہے؟ جب تو دنیا میں اللہ کو سجدے کرتا تھا، جب دنیا میں تو اپنے قدموں سے چل کر مسجد میں جاتا تھا، جب تو اپنے آپ کے نام کے وجد آفری ہوتا، یہ جنت تیرے لیے منتظر ہے۔ جنت تیرے لیے منتظر ہے۔ اور آخری بات ایک ولی کاملہ کی بیان کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت سیدہ طیبہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ولیہ گزری ہیں، عورت ذات ہے، عورت، مگر مکان دیکھیں، مرتبہ دیکھیں کہ بڑے بڑے محدث حضرت عبداللہ بن مبارک جیسے بڑے بڑے محدث ان کی بارگاہ میں آ کر ان سے روحانی مسئلے پوچھتے
ہے عورت مگر ان سے روحانی مسئلے پوچھتے. ایک دن وہ اللہ کی بات بیٹھی تھی اللہ کی عبادت میں. حضرت عبداللہ بن مبارک آئے. ہاں حضرت مالک بن دینار آئے. دیکھا کہ رابعہ نے اپنی زندگی میں کیا بنایا ہے. ہم کیا بناتے ہیں دوست؟ ہم کہتے ہیں کہ بڑی حسین و جمیل کوٹھی ہو, بڑا اعلیٰ شان والا محل ہو, بڑی اونچی ماڑی ہو. یہی ہے نا, بڑا اعلیٰ لباس, بڑی اعلیٰ سواری ہو. ہم یہ دنیا میں کرتے ہیں. مگر جنہوں نے اپنے رب سے عشق کیا ہے, اپنے رب سے محبت کی ہے, اپنے رب سے پیار کیا ہے, ان کا ذرا طرز زندگی دیکھیں. حضرت رابعہ بصری بیٹھی تھی. حضرت مالک بن دینار نے دیکھا کہ جو پانی والا برتن ہے نا وہ ٹوٹا ہوا ہے, ٹوٹا ہوا ہے. پانی پیا, وضو کرنے لگی تو حضرت مالک بن دینار نے فرمایا کہ عرض کیا کہ اے رابعہ اگر اجازت ہو تو میرے بڑے امیر قسم کے دوست ہیں, میرے بڑے بڑے امیر دوست ہیں, تو ان سے تیرے لیے یہ دنیا کی ساز و سامان میں منگا سکتا ہوں. حضرت رابعہ نے دیکھا نا حضرت مالک کی طرف, کہا مالک تو نے بڑی غلطی کی, یہ بھی بہت بڑے مرد سے, تو نے بہت بڑی غلطی کی مالک, بہت بڑی غلطی کی. تو کیا جو رب امیروں کا ہے کیا وہ رب ہم غریبوں کا نہیں ہے؟ کیا جو رب امیروں کا ہے کیا وہ رب ہم غریبوں کا نہیں ہے؟ کہ جو کیا وہ رب ان امیروں کی امانت کی وجہ سے, ان کی امیری کی وجہ سے, ان کی دولت کی وجہ سے انہیں یاد رکھے گا اور ہم غریبوں کو ہماری غربت کی وجہ سے بھلا دے گا. یہ حضرت رابعہ بصری نے حضرت مالک بن دینار کو جواب دیا. اے مالک نہیں تو نے غلطی کی, کیا میرا رب مجھے نہیں دیکھتا؟ ہم دیکھ رہا ہی وہ بذات صدور ہے, وہ دیکھتا ہے. اس کی شان اتنا ہو السمیع البصیر, وہ دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے. جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے اس کی پکار کو سنتا بھی ہے, اسے دیکھتا بھی ہے. حضرت مالک بن دینار خاموش ہو گئے, چلے گئے. پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں سر سجود ہوتی ہیں, ذکر میں مشغول ہوتی ہیں. رب حضور سجدے میں سر رکھا ہوا ہے, دعا کے لیے ہاتھ کھڑے ہو گئے. کیا دعا مانگتی ہیں؟ اللہ اگر میں تیری عبادت تیری کرتی ہوں مگر کرتی ہوں جنت کے لیے, مجھے جنت سے محروم کر دے. میں تو تیری رضا کے لیے کرتی ہوں, تیری محبت میں کرتی ہوں, تیرے پیار کے لیے کرتی ہوں. یا اللہ اگر میں جنت کی غرض سے عبادت کرتی ہوں مجھے جنت سے محروم کر دے, مجھے جنت میں نہ داخل کرنا. اگر میں تیری عبادت کرتی ہوں جہنم کے ڈر سے تو مجھے جہنم میں چلا دے, مجھے جہنم میں پھینک. یا اللہ میں جہنم کے ڈر سے تیری عبادت نہیں کرتی, یا اللہ میں جنت کی غرض سے تیری عبادت نہیں کرتی, میں کرتی ہوں تیری محبت کے لیے, میں کرتی ہوں تیرے پیار کے لیے, میں کرتی ہوں تیرے عشق کے لیے. پھر آگے دعا مانگی, یا اللہ اسی نے میں دن ہے کہ نہیں بولتے نہیں ہیں کٹھے والوں, گرمی لگی ہوئی ہے. اس کی گرمی بڑی سخت ہوتی ہے. پھر حضرت رابعہ کی بات آ گئی ہے. بصرہ کے اندر رات کا وقت تھا, لوگ بڑی مرضی کے نہیں سوئے رہے تھے. آتے بھان تو اب نعرے لگا اللہ اللہ اللہ. لوگوں نے کہا کہ شاید رابعہ کی جھونپڑی کو آگ لگ گئی ہے. کوئی بالٹی پانی کو اٹھا کر لا رہا ہے, کوئی کھڑا پانی کو اٹھا کر لا رہا ہے, کوئی دیگ کا پانی کو اٹھا کر لا رہا ہے, کوئی کس برتن میں پانی اٹھا کر لا رہا ہے.
میں تجھے آواز پا کے تجھے اندار آگ کا واسی فرمایا نادانو میرے عشق میں میرے رب کی عشق کی آگ میرے دل میں میرے رب کی عشق کی آگ لگی ہے اس آگ کو تم کیسے بجھا سکتے ہو وہ تو بغیر اس کے دیدار کی نہیں بجھ سکے گی العشق نار یحرق ما سوى اللہ عشق ایک آگ ہے جو اپنے محبوب کے سوا ہر ایک کو جلا کے علا کر دیتا ہے حضرت رابعہ بصری نے دعا کی یا اللہ کیا تو ان دلوں کو جلائے گا ان دلوں کو جہنم میں ڈالے گا جو تیرے عشق میں تڑپتے ہیں جو تیری محبت میں تڑپتے ہیں کیا تم نے جہنم میں ڈالے گا ادھر سے آواز نہیں ساتھ یہ بھی رابعہ ہمارے متعلق بدگمانی نہ کرو جو ہم سے بد کرتا ہے ہم سے پیار کرتے ہیں ہم اسے بڑا مقام عطا کرتے ہیں تو برادرانی سی بکار آج ہم بھائی محمد اقبال مرحوم و مغفور کو انہی محبت الہی انہی عشق الہی اور انہی لوگوں کے تذکروں کے تحفہ ہم پیش کرتے ہیں اور ان کی قبر انہی واقعات سے انہی جملوں سے انہی الفاظ سے ان کی قبر ایک لفظ سے روشن اور تابہ ہوگی اور ان کی روح خوش ہوگی ہاں میرے گھر والوں نے میرے بچوں نے میرے شہر والوں نے میرے ساتھ تعلق رکھنے والوں نے میرے لیے یہ دعائیں کی ہیں اور ان دعاؤں کے سبب میرے اللہ نے درجے بلند کیے ہیں میرے نبی کے حدیث ہے پھر وہ قبر والا ان کے لیے بھی دعا کرتا ہے دعا ہے رب العزت ہمارے بھائی محمد اقبال مرحوم و مغفور کو جنت کی بلندیاں عطا فرمائے ان کے بچوں کی زندگی درا فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر زمین عطا فرمائے اس محفل کے اندر اس مسجد میں ہم جتنے بھی حضور کے غلام حاضر ہیں اللہ تعالی ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ